زرداری صاحب بڑے بہت سوال ہیں، ٹائم اتنا کم ہے تو بڑے کوئک کویسچنز ریپڈ فائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ریگریٹس کہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گورنمنٹ ہٹائی، کیونکہ اب تو بڑی مشکل میں پاکستان لگتا ہے. آئی نیو، ہمیں پتہ تھا کیا مشکل ہے. ہم نہیں یہ ایکسکیوز بنا سکتے کہ ہمیں اکانومی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی مہنگائی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایشو ہے. وہ سب ایشوز کا پتہ تھا مجھے، اس کے باوجود اس کو گھر بھیجنا ضروری تھا. تو لوگ کہتے ہیں اب آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشنز ہی نہ ہوں، کیونکہ آپ کو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ڈیسیجن لیا اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کا تو بہت ہی نقصان ہوا، کیونکہ پنجاب میں اب ان کی وہ سپورٹ بیس نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پی ایم ایل این کو کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی، وہ یہ جو موو ہوا اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کو بڑی مار پٹی، اور زرداری صاحب آرکیٹیکٹ تھے اس کے. میرے خیر کے کام کو بھی کہیں گے کہ گناہ کیا تو اس کا جواب تو ہے نہیں. یہ تو میں نے سب کے ساتھ مل کے ایک قوم پہ، پاکستان پہ، اس پارلیمنٹ پہ احسان کیا کہ وہ جو اپنے آپ کو کل عقل سمجھتا ہے پاگل خان، اس کو گھر بھیجا. ان کے ویسے یہ بتائیے گا کہ یورپ پرسن جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، آئین بھی آیا، سب کچھ آیا، تو عمران خان کی سپورٹ تو بہت ہے پبلک میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے، پاورٹی کی ایشو ہے. چونکہ پاورٹی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے. جس نے اگر ٹماٹر اس زمانے میں 4 روپے سیر لیا، 15 روپے سیر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اٹ از دی اکنامک سچویشن وچ ول کاسٹ ووٹس میں قیمت ادا کرنی پڑے گی. جب بھی کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں آپ اور ہارڈ ڈیسیشنز لیتے ہیں تو یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے ووٹ بینک میں سے یہ جائے گا. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پولیٹیکلی رانگ ڈیسیشنز لوں گا اور مجھے پرائس نہیں پے کرنی پڑے گی تو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں، وہ لینے پڑ رہے ہیں. آبویسلی اس کا فرق ہماری کانسٹیٹیوسیز میں، ہمارے ووٹ بینک پہ آئے گا. سندھ میں تو اتنا نہیں آئے گا، پنجاب میں زیادہ آئے گا، کیونکہ ویئر از دا اپوزیشن ان سندھ، یا پنجاب میں تو ہے آلویز اپوزیشن. اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے، دیر از نو ویکیوم. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اکانومی پہ بات فرما رہے ہیں، 2-3 مرتبہ آپ نے ذکر کیا اس کی اہمیت بھی. تو ڈار صاحب ورسز مفتاح اسماعیل صاحب، اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے جو آئے تھے جو سوچ کے وہ نہیں کر پائے، تو اس میں آپ کی بٹ اتنا سینٹرل ایشو ہے اکانومی کا، تو آپ اتنے کی پارٹنر ہیں، آپ کے منسٹرز ہیں کابینہ میں، تو یقینی طور پہ آپ سوچتے ہوں گے یا پبلکلی کہنا نہیں چاہتے؟ میں آئی ول ناٹ وانٹ ٹو ڈس ایگری ود اے پارٹنر، اس لیے کہ ڈار صاحب ہمارے پارٹنر ہیں. مفتاح اسماعیل اینڈ ڈار از دیئر پرسنل ڈیسیشن. وہ پی ایم ایل این کا پرسنل ڈیسیشن ہے، پیپلز پارٹی کا ڈیسیشن نہیں ہے. وہ اس کو مفتاح کو گھر بھیج دیا، اب وہ گھر بھیجنے والے کو تو تکلیف ہوتی ہے. نہیں بٹ ہم تو بات کریں جو اس وقت حالات ہیں، ہم مفتاح صاحب کے حوالے سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا نا مفتاح اور ڈار کا. نہیں آئی مینٹ مفتاح صاحب بہتر تھے یا ڈار صاحب، میں اس کا آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ بیکاز وہ پی ایم ایل این کا ڈیسیشن ہے. جی تو اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب نے کل کہا جی ہم لانچ کریں گے اپنا کیمپین، اور پاکستان میں اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ ضرورت ہے کہ سب مل کے چلیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کہیں آپ دیکھتے ہیں ان دا نیئر فیوچر کہ عمران خان صاحب اور آپ لوگوں کی بات چیت ہو آپس میں، یا ایز اے پولیٹیشین واٹ وڈ یو سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از اے پولیٹیشین. اگر پولیٹیشین ہوتا تو جب ہم آئے پارلیمنٹ میں تو پی ایم ایل این ہم ساتھ نہیں تھے، ہم الگ تھے، پی ایم ایل این الگ تھی.
بلوچ الگ تھے، جی دوسری MQM الگ تھی. اس نے ہم سے بھی عداوت لے لی اور PMLN پہ بھی. بھائی کون جنرل جو ہے 3 فرنٹ کھولتا ہے؟ کون پولیٹیشین ہے جو 3 فرنٹس کھولتا ہے؟ تو پولیٹیشین تو یہ ہے نہیں. جس دن پولیٹیشین بنا تو پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دے سکتا ہوں. یہ پبلک سپورٹ پبلک سپورٹ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. ہٹلر کو بھی تھی، ان کو بھی پبلک سپورٹ تھی جب اس نے نازی پارٹی بنائی. تو اگر یہ پبلک سپورٹ بھی ہے اور لوگ تھوڑے سوچنے میں کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اسپیشلی اب تو 18 سال کا ووٹ ہے نا. 18 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو کیا ایکسپیرئنس ہے لائف کا؟ اس کو تو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. یہ تو 67 ایئر اولڈ میرے جیسا جو ہے زندگی کو کی مرلے دیکھ کے، زندگی کو گزار کے پھر آپ سے ایک پوزیشن لیتا ہے. 18 سال کا بچہ تو نہیں لے سکتا. جی لیکن وہ تو گلیمر میں خوش ہے. وہ جو ان کے جلسوں میں پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں خوش ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ویئر. جی لگتا ہے ہر عمر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. بائی الیکشنز بھی یہ جیتے ہیں بہت، لیکن تو آپ کو کنسرن نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال میں ہم کسی بھنور میں پھنس سکتے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کیوس کی طرف جا سکتا ہے؟ بھنور میں تو نہیں پھنس سکتے، مگر کیوس اگر یہ کریٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. اور آپ کا تو کہا جاتا ہے کہ آپ یو ورک ود اے لارج ہارٹ، آپ پالیٹکس سمجھتے ہیں، یو دا ایس پالیٹیشین. تو آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کسی فیوچر وقت میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ He's too arrogant. He's too arrogant for that. وہ تو پرائم منسٹر نہیں بنتا، بادشاہ وقت بنتا ہے. یہ تو جمہوریت میں تو نہیں ہو سکتا نا. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے. انسان تو فنا ہے، ہر چیز نے جانا ہے. یہ بھٹو صاحب سے زیادہ پاپولر تو نہیں ہے، بیوی صاحبہ سے زیادہ پاپولر تو نہیں ہے. جی یہ آج صبح سے 2-3 مرتبہ عمران خان صاحب نے آپ کا ذکر کیا ہے مختلف حوالوں سے. وہ آج بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے دا مین آرکیٹیکٹ از آصف علی زرداری صاحب. میں اس کی یو آر ٹیکنگ دا کریڈٹ. میں اس کو یہی کہہ سکتا. شکریہ، آداب حاضر ہوں. اچھا تو اب میں تو گھر بیٹھا ہوں، کسی سے ملتا نہیں ہوں، ابھی میں نے جلسے نہیں کیے ہیں، ابھی کہیں گیا نہیں ہوں. تو اور نہ آپ کی کوئی آڈیو آئی ہے باہر؟ میری نہ کوئی آڈیو آئی ہے باہر ابھی تک تو نہیں آئی ابھی تک. اچھا یہ جو ایک آڈیو آئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ انہیں کہیں کہ بات کریں. کیا بات کروں بھائی؟ اتنی گالیاں دی ہیں، میری بہن کو جیل ڈالا، مجھے جیل ڈالا، خیر ہے، مگر گفتگو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے بات؟ نہیں، مشکل ہے. اچھا تو بس آخر میں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو پالیٹکس میں آرمی کا رول ہے، جنرل باجوہ صاحب نے لگتا ہے ایک مذاق ہی کیا جب انہوں نے فرمایا کہ جولائی 2021 سے ہم سیاست میں ہم نے مداخلت چھوڑ دی. جو بہت سے حقائق ہیں ٹو کانٹرڈکٹ دیٹ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ فار دا مومنٹ آپ وار زون میں ہیں، افغانستان میں، اور آپ میں TLP میں، اور آپ میں پورے افغانستان کے TLP والے جو ہیں وہ KP پہ پہنچے ہوئے ہیں. حد تو یہ کہ آپ ٹھیکہ نہیں دے سکتے، وہ 6% اپنی کمیشن مانگتے ہیں. یہ عالم ہے. تو ٹل دیٹ از not cleared obviously, مگر the fact کہ they've started thinking کہ the army has no role to play, I think politicians کی achievement ہے. جی ایک چیز جو بار بار کہی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم بڑی زبردست تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں اٹ کین بی فائن ٹیونڈ آلویز. NFC ایوارڈ پہ آپ کیا فرمائیں گے؟
before we conclude, کیونکہ NFC award پہ کہا جاتا ہے it will have to be reviewed. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں رہتا, سب کچھ چلے جاتا ہے صوبوں کے پاس. ان کی سوچ ہے. ٹیکس سب سے زیادہ سندھ کما کے ان کو پہنچاتا ہے 67%. اینڈ ان ٹرن پنجاب از دا موسٹ بینیفیشری آف انڈیا, آل دی 18th Amendment, etc., everything. And they are a larger province, they have population-wise large population than us. تو ہر کام جو آپ کریں گی یا حکومت کرے گی تو پنجاب will be the best larger beneficiary. تو ابھی بھی وہ بینیفیشری ہے. تو ہمارا مقصد ہے فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا. فیڈریشن اسٹرانگ تب ہوتی ہے جب ہر فیڈریشن یونٹ جو ہے وہ آپ سے خوش ہو, وہ آپ کے ساتھ مل کے محنت کر رہا ہو, کام کر رہا ہو. وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی آنے سے پہلے میں آپ کے کچھ لوگوں سے بات بھی کری تھی, تو آپ کی پنجاب میں یہ ایک فیلنگ جو ہمیں سمجھ آئی کہ لگتا ہے کہ آپ PMLN کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ بڑی اہم ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جتنا ایکٹیو ہونا چاہیے, کہ آپ بہت پرو ایکٹیو تھے جب یہ تمام کولیشن بن رہی تھی, لیکن اس کے بعد پنجاب میں ایکٹیویٹی کم ہے, یہ آپ اگری کریں گے اس پر؟ نہیں, ٹائمنگ ہے, ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. پالیٹکس میں پولیٹیشینز ٹائمنگ اینڈ ٹائمنگ, اپرچونٹی. تو ابھی ٹائمنگ آئے گی پنجاب. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور سب سوالوں کے جواب دینے کا بہت شکریہ زرداری صاحب. ناظرین, اسی پر ہم آج پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.